کیمرہ مین سے گزارش ہے کہ وہ نہیں کام کر دے، جس کی وجہ سے ہم کافی پریشان ہوئے. اور یہ عمر میں جو اٹھا کہ یہ اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑے پیانوں کے پاس جو حضرات بیٹھے ہیں وہ پیان آف کر دے، اس لیے کہ آواز کھل کر باہر نہیں آ رہی ہے. معروف صاحب ذرا جیسے وہ بھی آپ کریں اور وہ بھی آپ کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب دواب البحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. مناسب ہو تو اسکول کے اساتذہ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو خاموش کرانے کی کوشش کریں، کیونکہ بچے سوائے اساتذہ کے کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. شاید پردے میں مسکرات کا بھی تھوڑا انتظام ہے، اور وہاں سے جو آوازیں آ رہی ہیں میرے سمجھنے میں کافی تکلیف ہے کہ وہ بچوں کی آوازیں ہیں کہ بڑوں کی آوازیں ہیں. ایک شمع جلانا ہے، ایک شمع جلانا ہے، مگر
یہ شبد بولتے شاعر کہتا ہے کہ ساری دنیا کو روشن کرنے کی طاقت ہمارے پاس ہے، لیکن اگر ہم ہی سوئچ آن نہ کریں دنیا کا نتیجہ اندھیرا۔ آئیے بات سمجھ لو، دنیا کو روشن کرنے کا نظام اور نصاب کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کو روشن اور اجالا کرنے کا نظام اور نصاب اللہ کے فضل سے ہم علماء محمد کے پاس ہے۔ لیکن ہم کو فکر نہیں ہے، دنیا اندھیری ہو چکی ہے اور اجالا کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم غافل ہیں۔ یہ مصرے میں شاعر یہی کہتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ ارے مجھے اپنے جانا بابا آئی نہیں، پھر سنو شعر۔ ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، جب تک بے شک نہیں بولتے یہ پڑھ لے پڑھتے یہ ڈر کو بولنا نہیں سکتا۔ ایک شمع جلانا تو اتنا جوش دلا نہیں، 12 بجے سے پہلے اترنا نہیں۔ دل سے بولو، مذاق نہ بناؤ۔ ایک درد ہے امت کا، یہ میرا درد ہے اور آپ کا درد ہے، ملک کا درد ہے، عالم کا درد ہے۔ یہ آپ تقریروں کو کیا سمجھے ہیں معلوم؟ کیا آتے نہیں ہوں، بولتے نہیں ہوں، ان کا کام بولنے کا، ہمارا کام سننے کا، انہوں بول کر ہوگے، ہمیں سن کر ہوگے، تو دونوں کا کام جانے کا۔ میں حضرت مولانا فیاض صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے عرض کروں، اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو ہم اپنی تقریروں سے استعفیٰ دے دیں گے۔ دین کی خدمت میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے،
کے سفر کا اشارہ بھی نازل ہو گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. پیغمبر کے سفر کا پورا اشارہ اس سورت کے اندر. لیکن آقا اس کے بعد بھی امامت نہیں چھوڑی, دعوت نہیں چھوڑے, تبلیغ نہیں چھوڑے. آقا کی زندگی کے شعبے کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے حضرات علماء امت سے مایوس ہو کر بھی رب کعبہ کی قسم اپنا کام نہیں چھوڑ رہے. سمجھ میں آگے بات؟ ارے آگے نہیں آگے آگے. ناراض میں ہو, حقیقت ہے, لمبا بیان نہیں کروں گا, لمبا سفر ہے میرا, ایک درد ہے پیش کر رہا ہوں. مایوس ہے اس وقت علماء, مایوس ہے اس وقت واعظین, مایوس ہے اس وقت واعظین انبیاء, مایوس ہے اس وقت اللہ کے مفسرین و محدثین و فقہاء. دنیا کی کسی قوم کے مذہبی رہبر اپنی قوم کی اصلاح کے لیے اتنی محنت نہیں کر رہے ہیں جتنا کہ اسلام کے علماء اپنی قوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے رات دن ایک کر رہے ہیں, 24 گھنٹے کو 24 منٹ بنا کر کام کر رہے ہیں. واللہ مجھے معاف فرمائے, محنتوں کا نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہے, مایوس ہو رہے ہیں. اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو بھی اپنے قیمتوں سے پتا نہیں کتنے علماء استفادے دیتے. درد ہے, کبھی تقریر کے انداز میں بیان کرتے ہیں تو کبھی شیخ کے انداز میں بیان کرتے ہیں, مذاق میں بنا. علماء کا درد ہے, اہل اللہ کا درد ہے, اہل نظر اور اہل فکر کا درد ہے. دینی مجلسوں کا ایک نظام بہترین بناؤ. ایسی مجلسوں میں اللہ کی بات ہوتی ہے, ایسی مجلسوں میں رسول اللہ کی بات ہوتی ہے, ایسی مجلسوں میں قرآن کی بات ہوتی ہے, حدیث کی بات ہوتی ہے, اسلام کی بات ہوتی ہے, ہدایت کی بات ہوتی ہے. پورے دل سے سنو, توجہ سے سنو. اگر دل اور توجہ علماء کے بیانات کے ساتھ جڑ جائے, انشاءاللہ تعالیٰ آسمان سے ہدایت کے فیصلے ہوں. ایک کوئی ایسا جلسہ نہیں کہ کسی کے ڈائلاگ پر تالیاں مارے. شیر دیکھو, میں فخر نہیں کرتا, تکبر نہیں کرتا, اللہ کی عطا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ پہلے مصرے پر اگر میں چاہوں تو آپ کو 4 گھنٹے آپ کو بٹھا سکتا ہوں. ساری دنیا کو سبق دینے والی قوم آج سبق کی محتاج بن گئی. ساری دنیا کو راستہ بتانے والی قوم آج بھٹک گئی. ساری دنیا کو ادب سکھانے والی قوم آج ادب سے محروم. ساری دنیا کو اخلاق کا سبق سکھانے والی قوم اخلاق سے محروم. یہ پہلے مصرے کی تحقیق ہے, تفسیر ہے, تصویر ہے. اور مصر کے مسلمانوں, کرناٹک کے مسلمانوں, ہندوستان کے مسلمانوں اور سریان کے مسلمانوں, اگر ہم سب مل کر دنیا کو روشن نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور قوم آلٹرنیٹ نہیں ہے جو دنیا کو روشن کرے.
جن رہنماؤں کا نام لیتے ہیں، رہبروں کا نام لیتے ہیں، حقیقت نہیں، افسانہ ہے افسانہ۔ جن کتابوں کا وہ نام لیتے ہیں وہ سب ایک من گھڑت کہانی ہے۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں تاکہ سوال میرے سامنے قانون بن کر آ جائے تو میں قانون بن کر جواب دوں۔ کیا بولا نا؟ دوسری مثل کون سی؟ جن کے پاس رہبر اور رہنما بھی تھے، جن کے پاس کتاب بھی تھی، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں کو مٹا دیا، انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا۔ مفکر اسلام محقق کے دوارا خالق جس کی ذات پر ناز کرتا ہے، مولانا تقی عثمانی دعوت برکاتہ فرماتے ہیں ایک قوم کی کتاب تو 200 سال کے اندر 200 مرتبہ بدلی ہے۔ آریہ بابو، ایک قوم کی کتاب وہ بھی میرے جیسا ہے، اگلے طالب علم کی بات نہیں۔ اس وقت جس کے زبان پر دنیا کو اعتماد ہے، اس وقت جس کے قلم پر دنیا کو اعتماد ہے، اس وقت جس کی تحقیق پر دنیا کو اعتماد ہے، وہ اس کا ملک کیا، ہمارا ملک کیا، جہاں قرآن نازل ہوا وہاں کے علماء جس پر اعتماد کرتے ہیں، جہاں میرا نبی پیدا ہوا اس زمین کے علماء جس کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں، اس کا نام میں بڑی شان کے ساتھ لیتا ہوں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں یہ قوم نے اپنی کتاب کو 200 سال کے اندر 200 مرتبہ بدلی۔ اب وہ کیا دنیا کو جان لیں گے، اب وہ کیا دنیا کو روشن کریں گے، دنیا والوں کو اندھیرے سے باہر کیسے نکالیں گے؟ جن کے پاس کتاب نہیں وہ کیا روشن کریں گے، جن کے پاس کوئی مستند رہبر اور رہنما نہیں وہ کیا دنیا کو اندھیرے سے نکالیں گے، اور جن کے پاس کتابیں بھی بدل چکی ہیں وہ کیا دنیا کو اندھیرے سے باہر نکالیں گے۔ اور جن کے پاس رہبر تھے وہ بول کر گئے، وہ اپنے خود رہبروں کی بات نہیں مانتے، سارے عالم کے رہبر کی بات نہ مانے۔ اب ایک تیسری قوم ہے جن کے پاس بے مثال، لاجواب، عالیشان رہبر اور اس کی تعلیم ہے، اس کا سبب ہے، اور اس قوم کے پاس بے مثال، عالیشان، تمدن سے، تمدن سے، انسانی قلموں کی حرکت سے محفوظ کتاب موجود ہے۔ اور وہ قوم کون سی ہے یہ تو میں صاف کہوں گا، الحمدللہ میں اور آپ اس قوم کے اندر شامل اور داخل ہیں۔ ہمارے پاس آقا کی 20 پر 3 سال کی نبوی زندگی ایک سیکنڈ کی سلامت ہے، آقا کی 7 پر 3 سال کی زندگی محفوظ ہے، اور آقا پر جو قرآن پاک نازل ہوا وہ قرآن 30 پاروں کا 114 سورتوں کا 6607 پر 6 آیات کا اللہ کا کلام زبر زیر کے ساتھ سلامت ہے۔ اب یہی قوم 1450 سال سے دنیا کو اندھیرے سے باہر نکال رہی تھی، اور کسی قوم کے پاس یہ نظام اور نصاب ہے ساری دنیا کو اندھیرے سے باہر نکالے گا۔ لیکن افسوس کہ اس وقت یہ قوم
اس کام کو بھول چکی ہے. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ابھی تقریر شروع کیا میرا بابا تالی پہلے مصرے پر مذاق سمجھ کر آپ لوگوں نے جو جواب دیا اس کی اصلاح کر رہا ہوں. ماحول بناؤ درسوں کا. یہ تالیوں والی مجلس نہیں، مذاق والی مجلس نہیں، یہ ادب والی مجلس ہے، یہ اخلاق والی مجلس ہے. اور ایک جملہ وارثین انبیاء کا پورے توجہ کے ساتھ غور سے سنو اور کچھ سمجھو اور ارادے لے کر باہر نکلو. اب بدلنے کا وقت ہے. اگر نہیں بدلیں گے ہماری نسلوں کی نہیں، ہماری اپنی بربادی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے. اشعار سنو. ایک شمع جلا مگر یہ نہیں سوچا دامن بھی بچا نہ مگر یہ نہیں سوچا. دامن سے شاعر کا مراد ایمان ہے. آکل جو کام کرنا شعر پڑھو، شعر بھی پڑھنا، سمجھا بھی چھوڑنا. مطلب کیا؟ ماؤس بھی دینا، چھڑکا بھی دینا. پھر بھی حضرت درد آنے والا زمانہ چھڑکو دیے تو نہیں لے گا، نہیں منہ میں ڈالو بولے گا. اس کے بعد آنے والا زمانہ کیا بولے گا؟ منہ میں ڈالنے کے بعد انگلی ڈال کو اندر ڈھک لو، نکلنے کا کام نہیں کرے گی. کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں اور علامہ اقبال کی روح سے پوچھتا ہوں، علامہ تمہارے الفاظ تو اس زمانے میں علماء کو سمجھ میں نہیں آتے، آپ کے دور میں عوام کیسے سمجھتی تھی؟ علامہ تمہارے الفاظ تو اس زمانے میں علماء کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تمہارے زمانے میں عوام کیسے سمجھتی تھی؟ علامہ کی روح جو جواب دیتی ہے مجھے، وہ بیان کر کے میں محسوس سے جانا نہیں چاہتا. دسترخوان میں انشاءاللہ علماء کی خدمت میں علامہ کی روح کا جواب دے دوں. کون پکڑی کا غصہ گلے کا ہار بناتا؟ ایک جگہ بیان ہو جاتا زبردست الحمدللہ اللہ باتیں دیا، زبردست اصلاحی باتیں کر کے واپس آنے کے بعد کون آ رہے؟ قریب ایک مہینہ پہلے مزمل صاحب کا نئی کا پی ایم مودی گیا. کیا بات اسلام سلام دینا نہیں، ڈائریکٹ پوچھا کہ تبھی سمجھ گیا جو امپی میں گھسنائی نے مزمل صاحب کا آؤ بہت بولے گا حضرت پھر
پی رہا تو تو بھی اگر چاہتی ہم اس لیے پیارو آئینے دکھا تو غصہ ہے آئینے دکھا تو غصہ ہے جھوٹے تعریف نہ کرے تو خوش تمہاری سے وہی سے ڈبل پائی سے یہ مولی صاحبی زبان نوح علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہونا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہونا تھا حقیقت بتائے نکالے ان کو ڈالے ان کو مارے ان کو لا حول ولا قوت الا باللہ رسولو دامن بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا دامن سے ایمان مراد ہے اب چاروں طرف دامن ہی کرتے ہیں اس ملک کے اندر میں میرے پیارو دولت بچا کر مرنے والا باکمال آدمی نہیں گھر بچا کر مرنے والا باکمال آدمی نہیں اولاد بچا کر مرنے والا باکمال آدمی نہیں حضرت مولانا کریم الرحمان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں اس زمانے میں میرے بھائیوں میری بہنوں چاروں طرف نکلا اندھیروں میں نکلے اجالوں میں نکلے دسترخوان میں نکلے بستر میں نکلے مٹی میں نکلے تنہائی میں نکلے خوشی میں نکلے غم میں نکلے ہر جگہ نکلے ہی نکلے اللہ اکبر میرے ہر جملے کو میں کہنے سے پہلے سوچتا ہوں ہمارے ملک میں نکلے ہیں تو باہر بھی نکلے ہیں ہند میں نکلے ہیں تو عرب میں نکلے ہیں ایسے دور میں اپنے ایمان کو بچا کر مرنے والا ہی صاحب ایمان اور باکمال ہوتا ہے دامن بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا کبھی یہودیت کا کانٹا کبھی عیسائیت کا کانٹا کبھی حدود کے کانٹے کبھی مشرکین کے کانٹے کبھی شرک کے کانٹے کبھی کفر کے کانٹے کبھی بدعات کے کانٹے کبھی غلط تہذیب کے کانٹے کبھی بے حیائی کے کانٹے کبھی بے شرمی کے کانٹے کبھی آزادی اور آبادی کے کانٹے اس زمانے میں ایمان کو بچانا معمولی بات نہیں ہے یہی شاعر کہتا ہے پردے میں بیٹھی ہوئی میری آقا تو بھی توجہ سے سن یہ تمام باتیں صرف مردوں کے لیے نہیں تیرے لیے بھی ہے یہ ایک جملہ تیرے لیے ہے اس زمانے میں ایمان بچا کر مرنے والا رب کعبہ کی قسم اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہے چلو لمبی ہے میں بالکل کاٹ کر آخری سے پڑھ کر گزر جاتا ہوں بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا پڑھانا پیدا ہوتا نہیں پروگرام بناتے پہلے کبھی شادی ہو جا تو بعد میں پروگرام بناتے تھے اب کے بھوکوں شادی سے پہلے پروگرام بنائے اور پروگرام دو قسم کا ایک قسم کیا ہے ہمیں کتاب پڑھے گی اس سے زیادہ پڑھانا اور ایک پروگرام کا ہمیں نہیں پڑھے ہمارے بچہ کو بھی پڑھائیں ایک پروگرام ریشن میں بھی کر رہی ہے اس کے آسے تو حسنی پڑھنا دو پروگرام آگے ہمیں کتاب پڑھے گی اس سے زیادہ پڑھانا اور ایک پروگرام کیا ہمیں نہیں پڑھے ہمارے بچہ کو بھی پڑھانا
नहीं। तुम कुछ भी न पढ़ाओ, अगर कुरान पढ़ा दिए लेवल हिट कर तुम्हारे ऊपर इनका लेवल चढ़ जाएगा। कुरान पढ़ाना, कुरान। और इस मस्जिदा देहत हिसाब, मदरसे देहत हिसाब, मकातिब देहत हिसाब, लेकिन कुरान पढ़ने वालों की तादाद कम से कम होती जा रही है। मस्जिदा बढ़ गए, कुरान वाले बढ़ना कि नहीं बढ़ना? मदरसे बढ़ गए, कुरान वाले बढ़ना कि नहीं बढ़ना? उलमा बढ़ गए, कुरान वाले बढ़ना कि नहीं बढ़ना? मकातिब बढ़ गए, कुरान वाले बढ़ना कि नहीं बढ़ना? लेकिन मस्जिदा बढ़े, मदरसे बढ़े, मकातिब बढ़े, उलमा बढ़े, कुरान पढ़ने वालों की तादाद नहीं बढ़ रही है। मेरा साथ आप दे, ये बड़ी ताकीद के बात पेश कर रहा हूँ। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं, मेरी ये ताकीद है, तो मौकों पर अटकाओ हमको। दूध का दूध पानी का पानी बन जाता। एक मौका क्या, शादी के वक्त अटका लो, कुरान पढ़ दो, हाथ निकाह पढ़ाएंगे, अटक जाता हूँ। कुरान पढ़ दो, हाथ में निकाह पढ़ा दूं, लेकिन इस कानून में उलमा का इत्तेफाक जरूरी है। मैं पढ़ाता नहीं कि तुम उसे उठा करता, या तो उन्हें उठता नहीं तो मैं उठाता, फिर मेरी जगह मौलाना फैयाज अब्दुल्ला को बिठाता। हमें कोई सबक अगर इत्तेफाक हो, काजी कानून अगर बना दे, निकाह पढ़ाएंगे, शर्त ये है कि कुरान का पढ़ा हुआ नाज़रा जरूरी है, तो मेरी बात की ताकीद तुम्हारे सामने आ जाएगी। दूध का दूध पानी का पानी। अगर ये मौका भी आपको पसंद नहीं, तो दूसरा मौका क्या, जब जनाजा आता है तो तब सवाल करो, कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे, तो पूरी रिजल्ट और पूरा नतीजा सामने आ जाए। एक 2 साल पहले एक बच्ची का फोन आया मुझे, शादीशुदा बच्ची का, आलिमा बच्ची का। आपा सुन, शादी होको 4-5 महीने के बाद मुझे फोन करी कि मैं ढूंढ करूँ। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत आपसे मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो माँ। हज़रत मेरा नाम पूछो नको, मैं नाम भी बोलना नहीं चाहती। मैंने कहा कि क्यों? सवाल से मतलब है, खबर से मतलब है, नाम से मतलब है। चलो अच्छी बात है। अगर हम आपका बयान सुनते हैं, मैं ये वाकया आपको इसलिए बयान कर रही हूँ ताकि आप इसे मौजू बनाकर बयान करेंगे तो लोगों के लिए एक अच्छा पैगाम पहुंच जाएगा। मैंने पूछा कि बोलो कि क्या बात है? हज़रत ने फला मदरसे की आलिमा को पालिया हूँ,
آپ نے صحیح بولنے کی غلط بولنے کی ایسا یقین کرنی ہو جب نیکی اتنی تاکید سے بول رہی ہے تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹی برا نہ سمجھے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں یہ تو بتاؤ کہ تم کون سی کتابیں پڑھی ہے تو اس نے جواب کیا دیا اس نے کہ حضرت بتائیے کون سی جماعت کی کتابوں کا نام لوں بتاؤ بیٹے تمہیں آخری سال میں جو کتابیں پڑھی ان کا نام لے لو تو اس نے کہا کہ حضرت ہمارے مدرسے میں آخری سال میں سب کو سیاہ سکتا پڑھاتے ہیں میں نے پوچھا کہ منتخبات نہیں حضرت بالترتیب رمضان تک نصاب جہاں تک جاتا ہے الحمدللہ ہمارے اساتذہ باپ پردہ ہم کو پڑھاتے ہیں بڑی تفصیل سنائی اس نے میں نے سنا اس کے بعد اس نے کہا ایک درد پیش کیا کہ حضرت میرے پڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے شہر کے ایک مالدار گھرانے سے مجھے رشتہ آیا شادی کرنے کے کئی قسم کے وجوہات ہوتے نہیں ہوتے کوئی دولت دے کر شادی کرتا کوئی حسن دے کر شادی کرتا کوئی عمل دے کر شادی کرتا کوئی علم دے کر شادی کرتا میرے الحمدللہ مدرسے سے اعلیٰ نمبرات پر کامیاب ہو کر فارغ ہونے کا چرچا دھیرے پورے شہر کے اندر پھیلنے لگی اور عورتوں میں بات بڑی تیزی سے پھیلتی ہے میڈیا بیکار کسی بھی بولوں کو بول کر سب کو بڑھا دی سب سے پہلے میں خبر دیتا ہوں کسی بھی بولوں کو بول کر صبح کو میں پریشان ہوتا ہوں کہ یہ راز پاس ہوا کہاں سے ایک سے پورے شہر کو بات پہنچ جاتی ہے عورتوں کے منہ میں بات ٹکتی نہیں مردوں کے جیب میں دولت ٹکتی نہیں اس لیے باریک باتیں راز کے باتیں عورتوں کو بولنا نہیں اب کیا گرم پڑتا کی مہمانی ہے میں تمہیں نہیں بڑی آتا جو اس میں مبتلا ہے ان کو بولے کسی بھی بولنے کو بولتے لیکن سب کو بولاتے اچھے باتیں بھی بولاتے چھپانے کے باتیں بھی بولاتے خراب باتیں بھی بولاتے اگر یہ کرتا تو بہت اچھا ہوا فلاں صاحب کی بیٹی فلاں مدرسے سے فارغہ ہے عالمہ ہے حافظہ ہے مفتیہ ہے مدرسے والوں نے اس کا بڑا اکرام کیا شام کے ساتھ اسے رخصت کیا چرچے جب ہونے لگے تو شہر کے ایک مالدار گھرانے سے رشتہ آیا سنتے سنتے میں نے حساب بھی لگایا کہ چلو مالداروں کے دلوں میں بھی اس دور میں کچھ علم کی قدر ہے ورنہ مال اور علم ایک جگہ جمع نہیں ہوتے جہاں علم ہے وہاں مال نہیں جہاں مال ہے وہاں علم نہیں جہاں جمع ہو جاتے ہیں تو نتیجے بڑے اچھے نکلتے ہیں مالدار گھرانے سے رشتہ آیا لڑکی کے باپ نے کہا ہم کہاں تم کہاں یہ تو دلہا پسندنا ہمیں کہاں تمہیں کہاں نہیں ہمیں کافی لگو خالی بچی کو تمہاری طاقت میں کیا ہے کہ وہ کپڑے پہنا کر شادی کر ڈالو ہماری طاقت میں کیا ہے کہ ہمیں لے لے کر آتے ایسے شادیاں الحمدللہ کچھ ہوتے ہیں مسجد میں بھی ہوتے ہیں جمہور میں بھی ہوتے ہیں لیکن شادی کے بعد اتنا چرچا کرتے ہیں شادی سیدھی شادی کا کہ گھر کی بہو شرم سے مر جانا ہمیں کیا ہی لینا کسی پہلے سو ہمیں کیا ہی لینا کسی پہلے سو ہمیں کیا ہی لینا کسی پہلے سو
मुट्ठी मारे तक बोलते रहते। अरे चलना नहीं चलना जब प्यार ही जनानी से करे ये अलग संगीत और सुन्नत है और आपने अपना अमल किया तो इसे बताकर देने की जरूरत क्या है? लड़की का बाप इस डर से कहा कि हम और तुम एक शब्द नहीं है, हम बहुत सारे सीधे रोज ताजा निजाम ताजा। आप तो बड़े मालदार लोगों में से हैं, लेकिन लड़के के वालिद और दोस्तों ने जिद करके रिश्ता मांगा और ये कहा जिसकी वजह से लड़की के वालिद हथियार डाल दिए कि आपकी बच्ची अगर हमारे घर आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला हमारे घर का नहीं खानदान का नक्शा बदल सकता है और इन असर करके ही रहेगा। इस जुमले पर लड़की का दावा तैयार हुआ, शादी हुई और चूंकि बच्ची हाफिजा है, आलिमा है, मुफ्तिया है, कारिया है, वो चंद दिन के बाद अपने ससुराल के घर का मुआयना किया। धीरे धीरे वो दावत और तबलीग का काम शुरू करती है और उसके बाद मुझे फोन करके बताती है कि हजरत मैं जिस घर की बहू बनी हूँ उस घर के अंदर तकरीबन भाया भाना सब मिलाकर फिर उनके बच्चे सब मिलाकर 30-35 अफराद पर एक खानदान है। ये सुनने की बात है, ये सुनने की बात है। 30-35 अफराद पर एक घर है, लेकिन मैं यहाँ दुल्हन बनकर जाने के बाद मैंने अपने दावत और तबलीग का दर्स और तदरीस का आगाज किया। तहकीक करने लगी तो पूरे घराने में एक भी कुरान पढ़ा हुआ नहीं है। ससुरा भी नहीं, सास भी नहीं, देवरा भी नहीं, जेठा भी नहीं, देवरानियां भी नहीं, जठानियां भी नहीं, नंदा भी नहीं, उनकी औलाद भी नहीं। वो बच्ची कहने लगी कि हजरत यहाँ तक के मेरा शौहर भी कुरान पढ़ा हुआ नहीं। मेरा शौहर भी कुरान पढ़ा हुआ नहीं है। हर ऐसे घराने, हर ऐसे खानदान। आप मुझे माफ करें तो मैं अर्ज करूं यहाँ इतना बड़ा मेहमान बैठा हुआ है, उलमा से मोहब्बत करने वाला, आदि से मोहब्बत करने वाला, एक तरफा मोहब्बत नहीं, दो तरफा मोहब्बत है। हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं। यकीन नहीं आया, आई लव यू ये बोले तो कभी ना कर दो। कसम खा के यकीन नहीं आता। ये जुमला बोले तो यकीन, तुम एक फंडा मोहब्बत नहीं करते, हमें भी तुम्हारे से मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत को मैं सामने रखकर मैं कहूँ, दरवाजा बंद करके अगर मैं एक को सवाल करूँ कि कुरान पढ़ना आता है कि नहीं पढ़ना आता है तो फिर जवाब कर लीजिए। मस्जिदा है, कुरान पढ़ने वाले नहीं, मक्तबा है, कुरान पढ़ने वाले नहीं। ऐसे उलमा इकराम, अल्लाह ताला ऐसे उलमा के उम्र में बरकत अता फरमाए, इन्होंने देखा कि हमारी कौम को छोड़ा नहीं जाएगा, हमारी नस्लों को छोड़ा नहीं जाएगा, हमारे फसलों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये मस्जिद से दूर हो गए, ये मक्तबों से दूर हो गए, ये स्कूलों से जुड़ गए हैं, स्कूलों से इनका रास्ता मजबूत हो चुका है, स्कूलों से इनका ताल्लुक मजबूत हो चुका है।
لیکن اب چونکہ ہماری نسلیں مکاتب سے دور ہوتی جا رہی ہیں تو اس لیے حضرات ذمہ داران اور حضرات علماء دونوں مل کر ایک فیصلہ کیا کہ ان بچوں کو ایسا چھوڑا نہیں جائے گا. یہ جہاں جاتے ہیں اسکول کا نام لے کر اور ہی اسکولوں کے اندر قرآن پاک کی تعلیم کا انتظام بھی کر دیا جائے. ابھی آپ نے دیکھا تقریباً 12-13 علماء الحمدللہ اس اسکول کے اندر دینیات پر محنت کر رہے ہیں. لیکن مجھے صاف کہنے دو یہ ہے اسلامی اسکولز. 5 منٹ میں بات ختم کر دوں, توجہ سے سنو, پھر کبھی آؤں گا تو تحقیق اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک ہے اسلامی اسکولز, ایک ہے مسلمانوں کی اسکولز. یہ دونوں میں فرق ہے اور مجھے صاف کہنے دو, ناراض مت ہو جاؤ. ایک ہے اسلامی اسکولز, ان کا مقصد ہی کیا ہے معلوم؟ اسکول کے نام پر ہمارے بچوں کو دینی تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرنا. ایک ہے مسلمانوں کی اسکولز, ان کا مقصد بچوں کو دینی تعلیم اور تربیت سے آراستہ نہیں کرنا. ان کا مقصد ہے اسلامی لیبل لگا کر اپنی دکان سے جانا. اسلام اور مسلمان کے زمین آسمان کا فرق ہے. اسلام 100% صحیح, اسلام 100% اچھا, اسلام 100% بے گناہ, اسلام 100% بے عیب. 1450 سال گزر گئے, آج تک اسلام کے اندر ایک عیب دنیا نکال نہ سکی. 1450 سال گزر گئے, آج تک اسلام کے اندر یہ تمیز دنیا نکال نہ سکی. اسلام الگ ہے, مسلمان الگ ہے. اسلام الگ ہے, مسلمان الگ ہے. اسی لیے میں نے امتیاز کر کے آپ کے سامنے بتایا اسکولوں کی 2 قسمیں ہو گئی. یہ قسم کیا ہے؟ اسلامک اسکول. ایسے اسکولوں کو مجھے جانا آنا ہوتا ہے, مولانا کو جانا آنا ہوتا ہے, علماء کو جانا آنا ہوتا ہے, اور وہاں کے ماحول کو, کلچر کو دیکھ کر اندر ہی سے یہ دعا نکلتی ہے کہ ان اسکولوں کا مقصد دین کا قیام ہے, دینی تعلیم ہے, دینی تربیت ہے. ماحول بڑا سازگار, ماحول بڑا اچھا, لڑکوں کا الگ سیکشن, لڑکیوں کا الگ سیکشن, لڑکوں کا لباس الگ, لڑکیوں کا لباس الگ, جس کی طرف مولانا کریم الرحمان صاحب نے اشارہ کیا. صبح کو اسکول کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتا ہے. الحمدللہ درمیان میں دینیات کی گھنٹیاں ہوتی ہیں اور پڑھانے والے سند یافتہ عالم ہوتے ہیں. قرآن کی تعلیم تربیت و ترتیب کے ساتھ دی جاتی ہے اور احادیث پڑھائے جاتے ہیں. وقتاً فوقتاً انبیاء کے قصے پڑھائے جاتے ہیں, انبیاء کے قصے بتائے جاتے ہیں, صحابہ کے قصے پڑھائے جاتے ہیں, صحابہ کے قصے بتائے جاتے ہیں. برابر اسلامی اسکولز کے ہوتے ہیں جو نیک نیتی کے ساتھ علماء کی سرپرستی میں ملک کے اور شہر کے ذمہ داران کو چلاتے ہیں. یہ سب کا مسمہ ہوتے ہیں. اور کئی اسکولوں کو 15 اگست کے نام پر جانا ہوا, 26 جنوری کے نام پر جانا ہوا, اسکول ڈے کے نام پر جانا ہوا, اینول ڈے کے نام پر جانا ہوا, پیرنٹس ڈے کے نام پر جانا ہوا. وہاں جا کر میں نے دیکھا تو اسلامی نام تو لگا دیا گیا لیکن اسلام نظر نہیں آیا. بچیوں کے سروں میں دوپٹہ نہیں اور کاندھوں میں دوپٹہ نہیں, لڑکوں کے سروں میں ٹوپیاں نہیں اور ان کے کان ٹکنے سے نیچے ہے, لڑکیوں کا اسکرٹ ٹکنے سے کا گھٹنے سے اوپر ہے. وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں وہاں جانے کے بعد بطور امتحان کے سوال کیا, تم نے لیبل لگایا اسلامی اسکول اور علماء کو 2-4 رکھ لیا دکھانے کے واسطے, دینی تعلیم میں 2-3 گھنٹیاں رکھ لیے. ذرا ایک بچے کو بھیجو, ایک بچی کو بھیجو, میں اس سے کچھ مذاکرہ کروں, قرآن کے بارے میں کچھ سوال کروں, حدیث کے بارے میں کچھ سوال کروں, دنیا
جواب دیتا ہے ہمارے اسکول کے یونیفارم میں تو بجلی ہے. میرے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے اسکول چلانے والے، پسینے کے نسوں سے خون آ رہا تھا، پسینوں کے سوراخ سے خون آنا باقی تھا. میں نے ایک بچی کو بلایا، یہی اسٹینڈرڈ پڑھنے والی بچی ہے، اور آپ جانتے اور سمجھتے ہیں میرے پیارو آخری کلاس کی بچی کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اسلامی نگاہوں میں وہ بالغہ ہے تقریباً. میں نے 7ویں تک اسکول میں پڑھا، اس وقت میری عمر 12 تھی. 13 سال کی عمر تھی، میں مدرسے میں داخلہ لیا. وہی تو سب کی بھی عمر ہوگی، 13 سال کی عمر ہوتی ہے 8ویں کلاس پڑھنے اور پڑھنے والی بچے اور بچے کی عمر. اور مجھے معاف فرمائے، میں بڑے احتیاط کے ساتھ قسم کھا کر کہتا ہوں، اس بچی کا چہرہ بتا رہا تھا وہ تقریباً بالغ ہو چکی ہے، لیکن سر میں دوپٹہ نہیں ہے. اور اس انداز سے اس نے اپنی اوڑھنی کو اوڑھ رکھا ہے. مجھے معاف فرمائے، حضرت بڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس حالت میں اس عمر کے بچیوں کو دیکھنے والوں کے ارادے کنٹرول میں رہتے ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. نام اسلام کا لگا تو اسکولوں کے اندر سونا. اسی لیے میں نے کہا اسلام الگ مسلمان ہے. اسلام کو پڑھنے والے انشاءاللہ ہدایت سے آراستہ ہو جائیں گے. اس دور کے مسلمانوں کو دیکھنے والے مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام پر ہی جانا ہے. میرے شیخ نے بڑی زبردست تفصیل بیان کی ہے اسلام اور مسلمان کے درمیان کے فرق میں. اور میں نے پوچھا تم کیا پڑھتی ہو بیٹی؟ اس نے اپنے اسباب بتائے. کون پڑھاتے ہیں تم کو؟ انہوں نے اپنے ٹیچرز کا نام لیا، پڑھانے والیوں کا بھی نام لیا، پڑھانے والوں کا بھی نام لیا. میں نے سوچا اللہ اللہ اللہ، اسکول پر لیبل لگا ہے اسلام کا. پڑھنے اور پڑھانے والے اور والیوں کے درمیان میں کوئی تمیز نہیں ہے. حضرت بایزید بستانی کا جملہ سونے کی سیاہی میں لکھ کر ہر اسکولوں میں لٹکانا چاہیے، چسپاں کرنا چاہیے، تمغہ بنانا کرنا چاہیے. حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا کہ پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو. سنو غور سے، پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو. پڑھنے اور پڑھانے والی کتاب کون سی؟ قرآن پاک ہو. جگہ کون سی؟ مکہ مکرمہ، مسجد حرام، اندر کا حصہ مطاف ہو. دونوں کے درمیان میں اگر پردہ نہ ہو تو دونوں فتنوں سے محفوظ نہیں ہو سکتے. کون کہا یہ جملہ؟ بایزید بستانی نے کہا. کس کے بارے میں کہا؟ حسن بصری کے بارے میں کہا. پڑھنے والی کون ہے؟ رابعہ بصری ہے. کیا پڑھا جا رہا ہے؟ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. کس مقام میں پڑھا جا رہا ہے؟ جہاں چلنے سے ہاتھیوں کا طواف ادا ہوتا ہے، جسے مطاف کہتے ہیں. اگر دونوں کے درمیان پردہ نہ ہو، نہ حسن فتنے سے بچ سکتے ہیں، نہ رابعہ فتنے سے بچ سکتی ہے. لیکن آپ اسلامی لیبل لگا کر اسکولوں کے اندر پڑھنے والے کون ہیں اور پڑھانے والے کون ہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تعلیم کریں، نتیجے نکل جائیں گے. تعلیم کے نام پر
تعلیم کے نام پر شرم کا سودا نہ کرو، تعلیم کے نام پر حیا کا سودا نہ کرو، تعلیم کے نام پر صحیح تربیت اور اسلامی کلچر کا سودا نہ کرو۔ تعلیم ضرور دو، لیکن اسلامی ماحول میں میں نے دیکھا کچھ بچیوں نے اپنا مظاہرہ پیش کیا، کس لباس سے آئے دل باغ ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، الحمدللہ سرتا پا لباس سے آراستہ ہے اور اسلامی پروگرام پیش کر رہی ہے۔ ایسے موقع پر تو حضرت مولانا قیوم الرحمن صاحب دعوت کرتا عاجزانہ گزارش ہے کہ شہر کے تمامی اسکولوں کے ذمہ داروں کو بلا کر ہمارا اپنا اسلامی اسکول کا پروگرام اور کلچر بتانا چاہیے، اس لیے کہ اس قسم کے پروگرام بھی دعوت میں جاتے ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں، دعوت میں جاتی ہے، تبلیغ میں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اسکول کو سدا سلامت رکھے، مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمارے اپنے بچوں کو ضرور قرآن پڑھاؤ، اور میں بڑے ہی جرأت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں قرآن بھی پہلے مکتب میں پڑھانے کی کوشش کرو۔ مکاتب ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا ایک زبردست نظام ہے، اس نظام کو فنا مت کرو، اس نظام کو ختم مت کرو، اس نظام کو مت مٹاؤ۔ اسکولوں کے اندر دینی تعلیم نہیں، دینی تربیت کی ضرورت ہے، اور دینی تعلیم مکاتب اور مدارس میں ہمارے بچے حاصل کریں۔ اگر وہ مواقع ہم کو حاصل نہیں تو پھر ہمارے اسکولوں کے اندر اس قسم کا نظام بنایا جائے اور ایسے نظام سے پورا فائدہ حاصل کیا جائے۔ آخر میں پیغام دیتا ہوں میرے پیارے، ہمارے بچوں کی تعلیم کے بارے میں کمی پیشی کو برداشت کر لو، ورنہ اس وقت کے اسکول اسلام اور ایمان پر حملے کے مرکز بن چکے ہیں، مرکز بن چکے ہیں۔ ابھی میں نے جنا ہمارے بنگلور میں ادا کر کے آپ کی خدمت میں ڈائریکٹ آیا ہوں۔ میں نے ایک تصویر پیش کی جمعے کے موقع پر، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے اپنے بچوں کو اسکولوں میں اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، تعلیم تو ضرور دی جاتی ہوگی، لیکن عقیدے، ایمان اور اعمال اور خیالات بھی بگاڑے جاتے ہیں۔ یہ تصویر دیکھو، خرید سے اگر دکھانا ہے تو یہ دکھانے کے لیے تیار ہو۔ یہ تصویر میں چھوٹا سا بچہ 9 سال کا ہے اور اس کا لباس دیکھو، اور اس کے بازو جو عورت کھڑی ہے اس بچے کی ماں ہے، اور اس عورت کا جو لباس ہے وہ لباس بتا رہا ہے کہ یہ بچہ مسلمان ہے، اور یہ لباس یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ بچہ کسی اسلامی اسکول میں نہیں بلکہ عیسائی اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ اور ہمارے وہ بچے، حضرت والا توجہ چاہتا ہوں، ہمارے وہ بچے جو عیسائی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان اسکولوں میں پڑھنے والے ہماری اپنی قوم کے 100% بچوں میں 90% بچوں کا یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے۔ اور میں محمد ہوں، میں مسئلہ بیان کروں، میں نور سے آ کر اچھا نہیں لگتا، میں آپ کے شہر کے علماء کا بڑا ادب اور احترام کرتا ہوں۔ اب آپ ہی پوچھ لیں، ایک فتویٰ ہے میرے پاس حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا، آپ پوچھ لیں علماء کو، مسلمان اگر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے
تو اس کے ایمان پر کیا پلٹتا ہے؟ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو انہیں اسکولوں میں داخل کرتے ہیں جہاں ہمارے بچوں کو ڈگریاں تو دی جاتی ہے، ایمان کی سمجھ عائد ہو رہی ہے۔ عیسیٰ کا ہمارا بچہ اسکول میں جا کر اللہ کا بیٹا مانتا رہتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پتھر کی پوجا کرنے سے ہی کافی نہیں ہوتا، درخت کی پوجا کرنے سے ہی کافی نہیں ہوتا، چاند اور سورج کی پوجا کرنے سے ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے سے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اسکول بھیج کر ہم ہمارے بچوں کو ہکار کر رہے ہیں، اسے ایمان کو غائب کرنے والا باپ یہ باپ ہے، اسے ایمان کو غائب کرنے والی ماں ایک ماں ہے۔ توبہ 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 توبہ، وہ عقیدہ اس مذہب والوں کے لیے روا ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ بنیادی کیا ہے؟ انبیاء اللہ کے بندے ہیں، آدم بھی اللہ کے بندے ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور پیغمبر ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کسی سے پیدا ہوا نہیں، اللہ کی ذات اقدس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے۔ یہ سچ بھی ہے، حق بھی ہے، حقیقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، برحق ہے۔ لیکن ہم دنیا کی تعلیم سے ہمارے بچوں کو آراستہ کرنے کے لیے وہ تعلیم جو حشر کے میدان میں کیا خبر میں بھی کام نہیں آئے گی، اس تعلیم کی فکر کر کے ہم اپنے بچوں کو ایسی اسکولوں میں بھیجتے ہیں جہاں ہمارے بچوں کے بنیادی عقیدے غلط ہو رہے ہیں۔ مجھے آگے بڑھنے کا موقع نہیں، بس بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، تمہارے بچے تمہاری بچے نہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، قوم کے بچے ہیں، اسلام کی اولاد ہے، وہ ان کے ایمان کی حفاظت کا خیال کرو۔ اسلامک اسکولوں کے اندر ہمارے اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرو۔ الحمدللہ الحمدللہ بہت سارے ایسے اسکول ہیں جہاں دین کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، دنیا کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ان اسکولوں میں سے ایک ہماری یہ اسکول بھی ہے جن کو علماء کی سرپرستی حاصل ہے۔ حضرت جیسی شخصیت کا تشریف لانا، قاری صاحب جیسی شخصیت کا تشریف لانا، مولانا ابراہیم صاحب جیسی شخصیت کا تشریف لانا، کلیم الرحمان صاحب جیسی شخصیت کا، مولانا یاسر صاحب جیسی شخصیت کا، جو اسی شہر کے ہیں اور اسی اسکول کے جلسے میں آنا، یہ ہمارے آنے سے بھی بڑی سبب ہے۔ آئی بات سمجھ میں بہت خوش ہوں اور دل کی گہرائی سے دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نظر بس سے اس اسکول کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔